پیارے بچوں، یہ کہانی ہے 12 مہینوں کی۔ ایک پہاڑی چشمہ آبشار کی صورت میں نیچے گرتا تھا اور کچھ دور جا کر دریا میں مل جاتا تھا۔ جس جگہ چشمہ اور دریا آپس میں ملتے تھے وہاں سے تھوڑی دور ایک باغ تھا، اور باغ میں ایک چھوٹا سا مکان تھا جس میں ایک بیوہ اپنی 2 لڑکیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ چھوٹی لڑکی کا نام میری تھا اور وہ بیوہ کی سگی بیٹی تھی، اور بڑی لڑکی کا نام ہیلن تھا جو اس کی سوتیلی بیٹی تھی۔ یہ بیوہ بہت ہی بری عورت تھی۔ وہ اپنی سوتیلی بیٹی ہیلن سے بہت برا سلوک کرتی تھی۔ آج تو مجھے بہت ہی تھکن ہو گئی ہے۔ ارے ہیلن، او ہیلن! جی امی جان، آتی ہوں۔ کم بختنی کوئی کام نہیں کرتی ہے، سارے میرے ناخن خراب ہو گئے ہیں۔ جی امی جان، ابھی صفائی کر دیتی ہوں، آپ غصے مت ہوں۔ دیکھو تو صحیح، کوئی کام نہیں کرتی۔ امی آپ نے ان کو بڑا بگاڑا ہوا ہے۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ کسی کام کی نہیں ہے، ایک دن ایسے چاند چڑھائے گی کہ آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ میرے دیکھیں پاؤں کتنے خوبصورت ہیں۔ ہیلن، تم یہاں مفت کی روٹیاں نہیں توڑنے آئی ہو، تم کیا سمجھتی ہو تم مالکن ہو اس گھر کی؟ نہیں امی جان، میں ایسا کیوں سمجھوں گی؟ آپ مجھے جو کام بتائیں گی میں وہ کروں گی۔ میں سارے گھر کی صفائی کر دوں گی۔ ہیلن سارے گھر کی صفائی کرتی اور وہ ماں بیٹی اور اس کی سہیلی سارا وقت صوفے پہ بیٹھی اس کو باتیں ہیلن دیکھو، جلدی کرو، کام کرو، نہیں تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ وقت گزرتا گیا اور وہ ماں بیٹی ہیلن کو اسی طرح تنگ کرتی رہی۔ ایک دن میری اور اس کی ماں نے مشورہ کیا کہ ہیلن کو اتنا تنگ کیا جائے کہ وہ گھر سے بھاگ جائے۔ اسی الزام میں اسے تانے دیتی رہتی اور مارتی رہتی لیکن وہ اف نہ کرتی۔ جنوری کے مہینے کا سب سے ٹھنڈا دن تھا۔ اچانک میری کو ایک سازش ہوئی۔ وہ تینوں چولہے کے پاس بیٹھی تھی کہ میری بولی، امی جان، میرا انگور کھانے کو دل کر رہا ہے، ہیلن سے کہیں جائیں باہر سے انگور لے کر آئے۔ ہیلن، بہن اتنی سردی میں کہاں باہر پہ جانا تو موت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ زیادہ باتیں نہ بناؤ، چپ چاپ جاؤ، جیسا تمہاری بہن نے کہا ہے اس کو انگور لا کر دو۔ خبردار بغیر انگوروں کے گھر واپس نہ آنا، نہیں تو تمہارا گلا گھونٹ لوں گے۔ ہیلن صبح سے شام تک پہلے ہی کام کر کر کے تھکی ہوئی تھی۔ پہلے اس نے کپڑے بنائے، پھر اس نے کپڑے دھوئے اور اب وہ ٹھنڈے پانی سے دھونے کے، لیکن ماں نے اس کو دھکے دے کے ہیلن تم باہر جاؤ، نکلو، میری بیٹی کو انگور چاہیے اور تمہیں اسی وقت اس کو انگور لا کے دینے ہیں۔ ہیلن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بولی، امی اور بہن مجھ پہ اتنا کیوں ظلم کرتی ہیں؟ سردی اتنی ہے کہ سیدھا کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا، ارد گرد برف ہی برف ہے، میں کیسے جاؤں؟ نکل جاؤ گھر سے اور انگور لے بغیر بار مت آنا۔ کافی دور ہیلن نے دیکھا تو سردی سے ٹھٹھرنے لگی۔ اس کو ہر طرف دور دور تک گرتی ہوئی برف نظر آ رہی تھی۔ کافی دیر چلنے کے بعد اس درخت پر پہنچی تو اس کو دور سے تھوڑی سی روشنی نظر آئی۔ وہ اس طرف چل پڑی اور چلتی گئی۔ جہاں برف ہلکی ہوتی وہ گھٹنے تک برف میں ڈوب جاتی۔ تھکاوٹ سے اس کا برا حال تھا، اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ وہ گرتی پڑتی چلتی گئی۔ اس کو یقین تھا کہ کہیں نہ کہیں اس کو کوئی نہ کوئی ایسی مدد ضرور مل جائے گی۔ آخر کار وہ اس گرتی برف میں اس کو دور سے روشنی نظر آئی۔ وہ پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچی، کیا دیکھتی ہے کہ ایک درخت کے نیچے آگ روشن ہے اور یہاں پر کچھ لوگ ارد گرد دائرے پہ 12 پتھر بنے ہوئے ہیں۔ ہر پتھر پر ایک آدمی بیٹھا ہے۔ ان میں سے ایک پتھر باقی سب پتھروں سے کچھ اونچا ہے۔ جو آدمی اس پہ بیٹھا تھا وہ عمر میں سب سے بڑا دکھائی دے رہا تھا۔ ہیلن ان لوگوں کو دیکھ کے بہت خوش ہوئی۔ جب سے نکلی تھی اس نے گھر میں کوئی جاندار نہیں دیکھا تھا۔ یہ 12 مہینے تھے۔
جو سب سے بڑے پتھر پہ بیٹھا تھا اس کا نام جنوری تھا۔ ہیلن نے کہا بڑے میاں میں سردی سے کانپ رہی ہوں، آنکھ کے نزدیک بیٹھ جاؤں۔ ہیلن کی بات سن کے اس نے سر اٹھا کے کہا تم اس سردی میں موسم میں پہاڑ پر کیوں آئی ہو؟ ہیلن میں انگور لینے آئی ہوں، مجھے میری بہن نے کہا ہے انگور لے کے آؤ، آپ پلیز مجھے بتا دیں انگور کہاں سے ملیں گے، اس موسم میں کہاں جاؤں جہاں سے مجھے انگور۔ کیا کہا؟ جنوری بولا انگور اور اس موسم میں؟ تمہیں پتہ نہیں انگوروں کا موسم نہیں ہے؟ میں کیا کروں جی، میں جانتی ہوں پر میری سوتیلی بہن اور ماں نہیں جانتی، انہوں نے کہا انگور لے کر آؤں، اگر میں خالی ہاتھ گئی تو وہ مجھے جان سے مار دیں گی، خدا کے لیے بتائیے انگور کہاں سے ملیں گے؟ اس پہ جنوری بولا بھائی جولائی اٹھو اور چل کے بڑی کرسی پہ بیٹھو۔ اس پر جولائی نے کہا اچھا جی۔ جولائی اٹھا اور بڑے پتھر کی کرسی پر بیٹھ گیا، پھر اس نے آگ کی طرف انگلی اٹھائی تو دیکھتے ہی دیکھتے آگ بجھ گئی، لیکن فوراً ہی زمین سے ایک شعلہ نکلا جو اتنا بلند ہوا کہ آسمان تک پہنچ گیا۔ تب ہیلن نے دیکھا کہ ہر طرف برف پگھل گئی ہے اور نیچے سے گھاس نکل آئی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بادل گھیر آئے، بارش ہونے لگی اور بارش رکی تو درخت دھل کر صاف ہو گئے اور ندی نالوں میں پانی بھر گیا۔ اب جولائی نے ہیلن سے کہا وہ دیکھو اس طرف انگوروں کی بیلیں ہیں۔ ہیلن نے دیکھا تو نیچے پہاڑ کے دامن میں بے شمار انگوروں کی بیلیں پھیلی ہوئی تھی۔ جولائی بولا اب جلدی کرو، میں اس سے زیادہ دیر اس کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتا، جاؤ اور جتنے انگور توڑ سکتی ہو توڑ لو۔ ہیلن بھاگی بھاگی گئی، نیچے انگور توڑے اور اس نے اپنی باسکٹ بھر لی۔ اس کا خیال تھا ماں اور بہن اب خوش ہو جائیں گی۔ جب وہ گھر واپس جا رہی تھی تو ندی نالے خشک ہو گئے اور درخت ٹنڈ منڈ ہو گئے۔ وہ سمجھ گئی کہ جنوری کے مہینے نے اپنی کرسی کو سنبھال لیا ہے۔ اب شام کا وقت ہو گیا تھا۔ میری اور اس کی ماں کھڑکی میں سے سورج کو چھپتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اچانک ان کی نظر ہیلن پہ پڑی جو ایک بڑی سی گٹھری اٹھائے گھر کی طرف آتی۔ وہ تو سمجھیے بس اب ہیلن کا قصہ ختم۔ اس کو آتا دیکھ کے وہ بہت حیران ہوئی۔ دروازہ کھولا، انگوروں کی میٹھی میٹھی خوشبو۔ ہیلن نے گٹھری زمین پہ رکھی تو ایک انگور گٹھری سے نکل کر باہر آ گئے۔ ماں نے پوچھا تم یہ کہاں سے لائی ہو؟ ہیلن بولی پہاڑ کے دامن میں وہاں بے شمار انگوروں کی بیلیں ہیں اور سب کے سب انگوروں سے لدی ہیں۔ میری نے چند انگور اپنی ماں کو دیے، باقی اٹھا کے اپنے کمرے میں لے گئی۔ ہیلن کو اس نے ایک انگور نہ دیا، لیکن ہیلن کو انگوروں سے زیادہ اس بات کی فکر تھی کہ اسے گھر سے نہ نکالا جائے۔ لیکن ابھی اس بات کو چند دن ہی گزرے تھے کہ میری نے اپنی امی سے کہا امی میرا اسٹرابریز کھانے کو دل کر رہا ہے، میٹھی میٹھی اسٹرابریز چاہیے۔ اس کی امی کو پتہ تھا سردی میں اسٹرابریز نہیں ہوتی، لیکن انہوں نے پھر بھی کہا کہ جاؤ ہیلن، جاؤ جا کے بہن کے لیے اسٹرابریز لے کے آؤ۔ امی جان میں اس سردی میں کہاں جاؤں، نکلو باہر، میں نے کہا ہے لے کے آؤ بہن کے لیے اسٹرابریز۔ ان ماں بیٹی نے ہیلن کو گھر سے نکال دیا۔ وہ بیچاری گرتی پڑتی ہیلن گھر سے نکل گئی، لیکن اس بار اسے امید نہیں تھی کہ وہ 12 مہینے اس کو ملیں گے۔ وہ جوں جوں پہاڑ پہ چڑھتی جاتی، درخت، پتے، جھاڑیاں، گھاس سب کچھ برف میں دبا ہوا تھا۔ وہ سوچنے لگی یہاں اسٹرابریوں کا کیا کام، لیکن وہ چلتی گئی، برف گرتی رہی، لیکن اس کو کہیں بھی روشنی نظر۔ آخر اس کو اسی طرح پھر پہاڑ پر روشنی اور 12 بندے ارد گرد نظر آ گئے۔ جب وہ چوٹی پہ پہنچی تو اس نے کہا بڑے میاں، اس بار ہیلن بالکل نہ جھجکی، آگے بڑھ کے بولی میں سردی سے کانپ رہی ہوں، مہربانی کریں مجھے آگے گھاس آگ سیکنے دیں۔
میری اسٹیپ مدر اور ان کی بیٹی نے مجھے پھر گھر سے نکال دیا ہے، کہتے ہیں اسٹرابری لے کر جاؤ۔ تمہیں نہیں پتا اسٹرابری کا یہ مہینہ نہیں ہے، تم پھر آ گئی ہو، پلیز میری مدد کریں۔ چلو جون، تم اٹھو اور میری جگہ پہ آ کے بیٹھ جاؤ تاکہ اس بچی کو اسٹرابری مل سکے۔ جون اسی طرح کرسی سے اپنے اٹھا اور جنوری کی کرسی پہ آ کے بیٹھ گیا۔ جیسے ہی وہ اس کی کرسی پہ بیٹھا تو آگ کا شعلہ بلند ہوا، آسمان کو چھونے لگا۔ گرمی اتنی بڑی کہ ہیلن نے اپنا چہرے کو دونوں ہاتھوں سے چھپا لیا، لیکن جب اس نے آنکھیں پر سے ہاتھ اٹھایا تو کیا دیکھتی ہے، برف پگھل چکی تھی، سبزہ اگا ہوا تھا اور سورج چمک رہا تھا۔ جون بولا، بھاگو بھاگو پیاری سے اترو، ندی کنارے جاؤ، بہت بے شمار اسٹرابریز ہیں جو پسند ہے، جا کے جلدی سے توڑ لو کیونکہ میں زیادہ دیر اس جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ ہیلن نے مہینوں کو جھک کر سلام کیا اور پہاڑ سے نیچے اتر کر ندی کنارے آ گئی، جو کچھ دن پہلے برف کی سیل بنی ہوئی تھی اب پانی سے بھری ہوئی تھی اور کنارے کنارے بھاگنے لگی۔ تھوڑی دور اس کو اسٹرابری کی بیلیں نظر آئیں۔ اس نے جلدی جلدی اسٹرابریاں توڑی، اتنے بڑی اور بھاری اسٹرابریز تھیں، لیکن اس نے جلدی جلدی ان سب کو توڑا، اپنی باسکٹ میں رکھا اور ان کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ اب پھر وہی سردی کا موسم تیزی سے پھیل رہا تھا، اس کے گھر پہنچتے پہنچتے ہر طرف برف جم چکی تھی۔ ہیلن کا خیال تھا اس کی ماں اور بہن خوشی خوشی جو ہے اس کو گھر میں گھسنے دیں گی۔ ہیلن کی ماں اور بہن نے پھر اسے کھڑکی سے آتے دیکھا تو انہوں نے کہا، ارے کمبختنی مرتی بھی نہیں ہے۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا، اب تم یہ کہاں سے لے کے آ جاتی ہو اسٹرابریز؟ مجھے اچھی طرح پتا ہے یہاں پہ کوئی موسم اسٹرابریز کا نہیں ہے، صحیح بتاؤ کیا چکر ہے؟ امی پہاڑ پہ جائیں تو وہاں پر مل جاتی ہیں، آپ جائیں گی تو آپ کو بھی مل جائے گی۔ دیکھو جھوٹ نہ بولو، جاؤ ہیلن، جا کے میرے لیے ایپلس لے کے آؤ، میرا ایپلس کھانے کو دل کر رہا ہے۔ ہیلن جاؤ، میری بیٹی کے لیے ایپلس لے کے آؤ۔ ہیلن بیچاری پھر روتی پیٹتی گھر سے نکلی، اسی طرح پہاڑ پہ برف باری میں چھٹرتی ہوئی۔ جیسے ہی پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچی، سب مہینے پتھر کے گرد بیٹھے تھے۔ ہیلن نے کہا، پلیز سر، کیا آپ میری مدد کریں گے؟ میں اس دفعہ ایپلس لینے آئی ہوں۔ ارے بیٹی، تم کو نہیں پتا کہ یہ ایپلس کا مہینہ نہیں ہے؟ آئی نو سر، میں جانتی ہوں، پر میری بہن اور میری ماں نہیں جانتی کہ یہ ایپلس کا مہینہ نہیں ہے۔ پلیز سر میری مدد کریں، نہیں تو وہ مجھے گھر سے نکال دیں گی۔ چلو اکتوبر، اٹھو اور میری جگہ پہ آ کے بیٹھ جاؤ۔ جیسے ہی اکتوبر اٹھا اور آ کے اس پتھر پہ بیٹھا تو آسمان کی طرف دیکھا، آگ کا شعلہ اسی طرح نکلا اور آسمان تک گیا۔ اور جیسے ہی ہیلن نے مڑ کے دیکھا تو ندی نالے پانی سے بھر چکے تھے، سبزہ اگ چکا تھا اور اسے دور سے ہی درخت نظر آنا شروع ہو گئے جن پر ایپلس لگے ہوئے تھے۔ ہیلن، جلدی سے ایپلس لو اور جاؤ، میں زیادہ دیر یہاں پر نہیں بیٹھ سکتا۔ ابھی ہیلن نے درخت کو جھٹکا ہی دیا تھا کہ ایپل نیچے آ کے گرا تو ہیلن نے فوراً ہی ایپل اٹھا لیا، لیکن یہ 1-2 ایپلز ہی تھے کہ اکتوبر نے اپنی جگہ چینج کر لی اور ہیلن نے جلدی سے دونوں ایپلز لیے اور اپنے گھر کو چل پڑی۔ اپنی جگہ دوبارہ سنبھال چکا تھا اور دوبارہ اسی طرح برف باری ہو رہی تھی۔ ہیلن جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو ہیلن کی ماں نے اسے دیکھتے ہی کہا، تم پھر آ گئی ہو، کہاں سے لے کے آئی ہو یہ صرف 2؟ امی صرف 2 ایپلس؟ یہ صرف 2 ایپلس لے کے آئی ہیں؟ ہاں، انہوں نے مجھے اس سے زیادہ نہیں توڑنے دیے۔ جھوٹ بکتی ہو
तुम जानबूझ के सिर्फ 2 सेब लेके आई हो। अब देखना कल मैं और मेरी बेटी जाके खुद सेब लेके आएंगे। तुम सारे रास्ते में खा के आई हो। नहीं अम्मी जान, मैं सच कह रही हूँ। उन्होंने मुझे 2 सेब से ज़्यादा नहीं तोड़ने दिया। वो कौन? अम्मी वो पहाड़ पे बैठे थे, उनके ही सेब थे। उन्होंने कहा बस 2 तोड़ लो। तुम देखो, तुम बहुत झूठ बोलती हो। तुम देखना, मैं सिर्फ ये सेब तुम्हें भी नहीं दूंगी, लेकिन ये बहुत मज़े के हैं अम्मी जान। कल हम इसको खुद लेके आएंगे। हाँ ठीक है, मैं और तुम कल जाएंगे और सेब लेके आएंगे। ये तो जानबूझ के चाहती नहीं है कि हम लोग सेब खाएं। तुम देखना, ये वाकई बहुत मज़े के सेब हैं। कल देखना, इसको नहीं हम भेजेंगे। ये समझती क्या है अपने आप को। हम खुद ही जाएंगे और ख़ुद ही सेब लेकर आएंगे। अम्मी मैं आपको बता रही हूँ, कोई ना कोई चक्कर तो ज़रूर है। एक ज़रूर वहाँ पहाड़ी पे कोई ना कोई ऐसा शख्स है जो इसको देता है फल, और ये बाकी सेब वहाँ छुपा के आई हुई है। हमें जानना तो चाहिए कि आखिर ये चक्कर है क्या। ये कैसे इतनी सर्दी में ये सारे फल लेके आती है। हाँ बेटी, चलो आओ, हम दोनों चलते हैं। और ये देखता कि अब हम इसको नहीं छोड़ेंगे। दोनों माँ बेटियाँ बर्फ़ में चलती चलती आखिर उस मकाम तक पहुँच गई जहाँ पे उसी तरह 12 महीने बैठे हुए थे आग के इर्द गिर्द। ना उन्होंने सलाम किया ना कुछ, लेकिन कहा, अरे ओ बुढ़े, क्या मैं हाथ सेक सकती हूँ यहाँ पर? तुम बुढ़े फूसट अतर क्या कर रहे हो? कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? तुम कौन हो बुढ़े खूसट? तुम अपना काम से काम रखो। ये हम यहाँ पे एक दरख्त की तलाश में आए हैं। उस कमबख्तनी हेलन ने दरख्त ही गलत बताया है। गुस्से से बूढ़े की आंखें लाल होने लगी। उसने हवा में छड़ी घुमाई तो तेज़ और सर्द हवा और चलने लगी। हर तरफ बर्फ़ गिरने लगी। मैरी और उसकी माँ के काम कर हालत बुरी होने लगी। उन्होंने गालियाँ देनी शुरू की कि कमबख्तनी हेलन ने हमें सही दरख्त ही नहीं बताया। हेलन शाम तक अपनी माँ और बहन का इंतज़ार करने लगी। उसको बहुत फ़िक्र होने लगी। जब उससे ना रहा गया तो उसने खिड़की बंद की, गर्म कोट और दस्ताने पहने और वो भी शाल ओढ़कर उनको ढूंढने के लिए निकल पड़ी। लेकिन उसको कहीं पर भी अपनी माँ और बहन नज़र ना आई। उसने बहुत तलाश किया, लेकिन उसको साए की तेज़ हवाओं के अलावा कोई चीज़ नज़र ना आई। माँ और बहन ज़िंदा होती तो नज़र आती, वो तो कब की बर्फ़ में दब के मर चुकी थी। अब हेलन थी, उसका मकान था। हेलन अपने घर में रहती। उसने बहुत जल्द एक किसान के मेहनती बेटे से शादी कर ली और दोनों हंसी खुशी बड़े आराम से ज़िंदगी गुजारने लगी। हेलन को उसके सब्र का फल मिल गया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।